بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ چند روز پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب ایف آئی اے کے آفس جائیں گے، لیکن لاؤ لشکر کے ساتھ جائیں گے۔ تو اب وہ کل جا رہے ہیں اور لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اس میں خبر یہ ہے کہ اس بار مریم نواز بھی ان کے ہم آواز ہی نہیں ہوں گی، بلکہ ہم رکاب بھی ہوں گی، ان کے ساتھ جائیں گی۔ ایک ہی ٹرک، ایک ہی جیپ، ایک ہی گاڑی میں چچا بھتیجی جائیں گے، بلکہ حمزہ شہباز بھی ساتھ ہوں گے۔ اس سلسلے میں جو میرے پاس معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب لاہور کے جتنے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی ہیں ان کو ہدایت کر دی گئی ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے لوگوں کو لے کر آئیں، اور مال ٹاؤن سے یہ سارا ایک کارواں چلے گا، جلوس چلے گا، جو کہ ایف آئی اے آفس ریگل چوک تک آئے گا۔ اب ریگل چوک ظاہر ہے کہ شہر کے وسط میں ہے، مال ٹاؤن جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ضرور ہے، لیکن یہ سارا ایریا جو ہے وہ لاہور شہر کا ہے، تو یہاں پہ نون لیگ کے لیے بندے اکٹھے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی مطلب وہ اگر 8-10 ہزار بندہ بھی اکٹھا کر لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ بہرحال کل کتنے لوگ ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن 2-3 سوال ہیں اس میں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جناب 10 جولائی تک تو ضمانت مل گئی ہے شہباز شریف صاحب کو بھی اور حمزہ صاحب کو بھی ایف آئی اے کے کیسز میں، تو اگر ضمانت مل گئی ہے تو پھر یہ لاؤ لشکر لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیوں ساتھ جا رہی ہیں؟ جب ضمانت بھی مل گئی ہے اور کارکن بھی ساتھ جا رہے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے میں ایک سوال کا جواب دے دوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جناب ضمانت مل گئی ہے تو اس کے بعد پھر کارکنوں کو ساتھ لے کے جانے کی ضرورت کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کو بلایا تھا اپنا نیب نے، اور اس کے باوجود کہ عدالت کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ جناب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر کارکنوں کے ساتھ جانے کا اعلان کیا تھا۔ تب پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوتی تھی، تب مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی آ گئے، مسلم لیگ نون دے اپنے ہی بے تحاشا لوگ سن، اور پھر رات سے ہی وہاں پر ایک مجمع اکٹھا ہونا شروع ہو گیا جاتی عمرہ کے باہر، اور صبح تک جو ہے وہ ایک سلسلہ کافی زیادہ ہو گیا، اور جس کی بنیاد پر پھر نیب جو ہے وہ ڈر گئی، اور نیب نے کہا کہ جناب نہیں ہم نے آپ کو کوئی نہیں بلانا، فی الحال جدو سان لوڑ ہوگی اسے بلا لیں گے، فی الحال ضرورت نہیں۔ او دن تے آج دا دن دوبارہ نیب نے مریم کو نہیں بلایا۔ تو مسلم نواز یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح سے ذرا اب جو حکومتی ادارے ہیں نا، یا یہ جو نیب شیب ہے، ان کو تھوڑا سا اب دبانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک اس طرف چل پڑے ہیں کہ انہوں نے دے مطلب سانو بالکل حلوہ ہی سمجھ لیا، جدو دل کردہ بلا لینا تو پھڑ لینا ہے۔ لہٰذا ان کو تھوڑے سے مسلز دکھانے کی ضرورت ہے، اور مسلز عوامی طاقت کے ساتھ دکھانے، ظاہر ہوتے کوئی ڈانٹ سپاٹے تھوڑی لانے شہباز شریف نے۔ تو یہ ایک جو ہے نا انہوں نے ایک طریقہ کار اس حوالے سے طے کیا ہے اپنا، اور حکمت عملی کے تحت یہ کیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیوں ساتھ جا رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ مریم نواز کی لائن اور ہے اور شہباز شریف صاحب کی لائن اور ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آئین کے اوپر مکمل عمل کریں۔ جن کا آئین میں کوئی رول نہیں لکھا کہ وہ سیاست میں حصہ لیں گے، وہ حصہ کیوں لیں؟ یہ ایک بالکل وہ ان کا واضح قسم کا بیانیہ ہے، اور ان کے اسی بیانے کی وجہ سے وہ عوام میں مقبول بھی ہوئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو مطلب باہر کون کڈے؟ مطلب وہ جو آگے ہیں سیاست میں اور سیاست کر رہے ہیں 73 سال سے، وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اب ان کو باہر کیسے نکالا جائے اس کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس بیانیے کے ساتھ ہیں، ووٹ کو عزت دو کے، جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیچو چیچی گنیریاں دو تیریاں دو میریاں، یعنی اس طرح کریں کہ جناب ٹھیک ہے آپ اپنا رول بھی رکھیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے تھرو کیے جائیں گے۔ تو وہ اس طرح کر کے جو ہے نا مل ملا کے آگے بڑھنے کے قائل ہیں، اور یہ ایک زمینی حقیقت کے مطابق ان کی پالیسی ہے، اور یہی وہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ ہی پیارے رہے ہیں، اور ہمیشہ ہی اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے، اور یہی وہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب ہر بار اپنے بھائی کو یعنی نواز شریف کو، جو کہ بڑے اصولی قسم کی سیاست کرنے کے قائل ہوئے ہیں، آج کل تو بڑی اصولی باتیں کر رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے، تو وہ ان کو ہر بار بچا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں نا وہ ویسے اڑیل قسم کے آدمی ہیں، ضدی قسم کے، وہ 1990 کی گورنمنٹ میں بھی اڑ گئے تھے،
اور انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اور پھر وہ جب گئے تھے تو پھر نال بابا ساکا بھی گیا سی, یعنی جو صدر اسحاق صاحب تھے ان کو بھی ساتھ استعفیٰ دینا پڑا تھا کیونکہ اصل پھڈا ان کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا. اس کے بعد پھر 99 کی گورنمنٹ آ گئی تو 97 سے 99 والی, تو وہاں پر بھی جو ہیں اپنا نواز شریف صاحب وہ اڑ گئے تھے کہ یہ کارگل کیسے ہو گیا, یہ کس کے کہنے پر ہو گیا. اسی بات پہ کلیش بڑھا تھا اور پھر بڑھتے بڑھتے فائنل یہ ہوا کہ جنرل پرویز مشرف کو ٹیک اوور کرنا پڑ گیا. پھر ظاہر ہے کہ نواز شریف کے اوپر مصائب ٹوٹ پڑے, ان کو جیل بھی جانا پڑا خاندان سمیت. اور مجھے یاد ہے کہ حسین نواز صاحب یا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا کوئی 2-2.5 مہینے تک تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ ہیں کدھر, ان کے بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں آتی تھی. تو بلکہ سائرہ حسین ہیں, نواز شریف صاحب کی بہو ہیں, حسین نواز صاحب کی وہ بیگم ہیں, وہ آسمان جہانگیر سے انہوں نے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جناب میرے بندے کی بازیابی کے لیے پٹیشن کریں. تو یہ اس حد تک معاملات جو ہیں وہ گئے تھے, تو نواز شریف صاحب وہاں پر بھی اڑ گئے تھے. اس کے بعد نواز شریف صاحب جو دوبارہ آئے تو انہوں نے آ کر 2013 میں وہ وزیر اعظم بنے, تو ساتھ ہی پائی نے کام شروع کر دیا. انہوں نے مشرف کے خلاف جو ہے وہ غداری کا مقدمہ درج کروا کے کارروائی شروع کروا دی. تو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک چیز ان کے دماغ میں سما جائے, وہ جس چیز کو وہ درست سمجھ لیں, جس کے بارے میں وہ یہ سوچ لیں کہ یہ درست ہے, چاہے وہ زمینی حقائق سے کے بالکل خلاف جاری ہو, چاہے وہ آئین کے مطابق ہو, چاہے وہ آئین کے مطابق نہ ہو, لیکن میاں صاحب کے دماغ میں ایک بات سما جائے کہ یہ غلط ہے تو پھر فہمیں پوری دنیا پھٹ پڑے. وہ میاں صاحب جو ہے نا وہ پھر اس سے ہٹتے نہیں. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے نا ان کا مسئلہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئین کو بھی سال لے کے چلنا ہے, اس کی پاسداری بھی کرنی ہے, اور جو زمینی قوتیں ہیں جو اس وقت کیا یعنی پچھلے 70 سال سے پاکستان کے مال کو مختار ہیں, ان کو ساتھ ملا کے لے کے چلنا ہے اور اسی طرح سے راستہ درمیان میں سے نکالنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنی آئین کھیلتے رہیں اور وہ جو ہے نا کچھ اور کام پاندے رہیں. لہٰذا ہم سب کو مل کر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, اور یہ پاکستان ہم سب کا ہے. یہ ان کی ایک اپروچ ہے, جس سے ظاہر ہے کہ نون لیگ کے اندر مریم نواز کا جو فیکشن ہے وہ اس سے اختلاف کرتا ہے. آج بھی جو جویل لطیف صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی میں جب خطاب کر رہے تھے تو ان کی باتوں سے وہ مزاحمتی جھلک جو ہے نا وہ واضح تھی. اگرچہ وہ کہہ رہے تھے کہ مزاحمت کس چیز کی, مزاحمت ہوتی ہے اسلحے کے ساتھ, لیکن مطلب وہ اتنی معصومیت سے بات کہہ رہے تھے تو میں نے ہاسا یہ آ گیا کہ بھائی نے جب مزاحمت نہیں کر رہے تھے پھر کر کی رہے ہو, پھر جیل کا لی کٹ رہے ہو. بٹ اینی ویز وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے جو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے ساتھ بالکل وہ منسلک ہے. لیکن یہاں پر جو مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اکٹھے جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے, اور اے پی سی کے لیے شہباز شریف صاحب بہت زیادہ متحرک ہیں. اب کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں اے پی سی میں آنے کے حوالے سے کہ جناب اس میں نواز شریف کی جو ہے وہ منشا شامل نہیں ہے, اور چونکہ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے, نام نواز شریف کا ہے, اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے کترا سے رہے ہیں. اور مثلا میں نام لے دیتا ہوں, مولانا فضل الرحمان تو خیر چلے نواز شریف صاحب کے بالکل ذاتی قسم کے کریکٹر بن گئے ہیں نا, وہ تو جو میاں صاحب کہتے ہیں وہ آمین کہی جاندہ پائی. لیکن مطلب پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے پختونخوا, اس طرح کے لوگ ہیں, جو مینگل صاحب ہیں اس طرح کے لوگ ہیں, تو وہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے تب تک اے پی سی کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے یہ پیغام دے رکھا ہے کہ جناب اپنے آپ کو تھوڑا ہے نا اپنی لینا سدیاں کرو, اس تو بعد اگلی گل کرنے ہیں, تو فائدہ بھی تبھی ہوگا. تو یہ ایک تاثر جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ساتھ جا رہی. دوسرا جو تاثر ہے جو کسی حد تک حقیقت بھی ہے, اب نئی حقیقتیں چونکہ سیاست میں جنم لیتی رہتی ہیں, اب ایک نئی حقیقت جنم لینے جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے چچا کے ساتھ جا رہی ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ جو مشن شہباز شروع ہے نا اس میں مریم نواز ان کے ہم آواز ہیں. یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسیج دیا جا رہا ہے, اور تاکہ وہ قوتیں جو نواز شریف کی پیچھے ہاتھ نہ ہون دی وجہ تو, یا یہ ان کا یہ تاثر ہے کہ نواز شریف شہباز شریف کے پیچھے نہیں ہیں, تو شہباز شریف کا ویٹ ذرا ہلکا محسوس کرتی ہیں. ان کو پتہ چلے کہ نہیں دوویں بھرا ایکو گل تے قائم نے, لہٰذا وہ
شہباز شریف کو ویٹ دیں اور چیزوں کو جس طرح سے نون لیگ چاہ رہی ہے کہ اگلا الیکشن شفاف ہو جائے اور ان کی حد تک چیزیں بہتر ہو جائیں اور ان کے کیسز جو ہیں وہ بھی ذرا ٹلے پہ جائیں اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کی جو سزائیں ہیں ان میں کوئی ریلیف مل جائے، تو یہ ایک ان کی پلڑے میں انہوں نے اپنا وزن ڈالا ہے تاکہ مشن شہباز جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو سکے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک کانسپریسی تھیوری بھی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ سازش ہے نا، وہ بندہ ایویں ہی کر لینا، بیٹھے بیٹھے کر لینا سازش۔ اور یہ جو سازش میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ کسی ذرائع ضرور نے نہیں بتائی، وہ ایک سازش ہے جو کہ ویسے ڈسکس ہوتی ہے، صحافیوں میں ڈسکس ہوئی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ سازش یہ ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شہباز شریف دا کام سیدھا کرن نہیں خراب کرن جا رہی، یعنی یہ بھی ایک سوچ ہے لوگوں کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز اگر شہباز شریف کے ساتھ جائیں گی اور اگر ان کی اندر پیشی کے دوران باہر مریم صاحبہ نے کوئی نعرے اونج دلواتے، کارکنوں سے کہہ دیا ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا دے، کارکنوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگا دیے، تو شہباز شریف دی تو بڑی بڑی گیم خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے پالیسی سے پیچھے نہ ہٹتی ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن اب ظاہر ہے یہ کل پتہ چلے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مشن شہباز شریف کو کامیابی سے ہمکنار کروانے کے لیے ساتھ جا رہی ہیں یا ان کو روکنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ اب کل جب یہ ایونٹ سارا ہوگا تو اس وقت اس بات کا واضح طور پر سمجھ آ سکے گی بات کہ یہ کیوں ساتھ گئی تھی۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف کے ساتھ اس لیے جا رہی ہیں کہ مشن شہباز شریف جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے اور جو وعدے وعید یا جو لالچ یا جو ان کو ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ان کو مل سکے۔ یہ ایک میری اطلاع ہے میرے ذرائع کے مطابق۔ دوسری سازشی تھیوری ہے، کل پتہ لگ جائے گا کہ میری اطلاع ٹھیک ہے یا سازشی تھیوری ٹھیک ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکثر کیا کہتے ہیں کہ یاوہ گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم ہیں، سلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں، یہ بحث میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اپوزیشن تو کہتی ہے سلیکٹڈ ہیں، اسحار بھی اپوزیشن کی بات کی چگلی کھاتے ہیں، یعنی وہ ان کے حق میں گواہیاں دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیڑے معاملات چرندہ ہے۔ انہوں نے HBO کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب مرد جو ہے وہ کوئی روبوٹ نہیں ہوتا، اگر عورت کم کپڑے پہنے گی تو اس کا اثر تو ہوگا۔ بندہ پوچھے کہ خان صاحب آپ سے یہ سوال ہوا تھا کہ معاشرے میں خواتین کے خلاف جو ہے زیادتیوں کے کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس پر آپ نے الٹا خواتین کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا، یعنی جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان پر ہی الزام لگا دیا گیا کہ جناب آپ خود دعوت دیتی ہیں۔ یہ جو 5 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، خان صاحب ذرا یہ بتائیے یہ کتنے کم کپڑے پہنتی ہیں؟ جو 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ جو اس قصور کا واقعہ تھا، یہ جو ابھی 2 روز پہلے یہاں پر ہوا، گجرانوالہ میں ہوا، 4 روز پہلے فیصل آباد میں ہوا، ہفتہ پہلے سرگودا میں ہوا، بچیوں کے ساتھ 5-5 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ واقعات ہوتے، یہ کون سے کپڑوں کا معاملہ ہے خان صاحب؟ ذرا یہ بتا دیں۔ ایک ویڈیو ہے، میں نے اس پر پروگرام نہیں کیا لیکن آپ نے دیکھی ہوگی، ظاہر ہے وہ مفتی صاحب ہیں، کوئی پتہ نہیں مفتی ہیں ابھی کہ نہیں ہیں، لیکن بعض لوگ انہیں مفتی کہتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایک کسی مدرسے سے، تو اس میں ایک لڑکے کے ساتھ ان کی ہم جنس پرستی کی جو ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس پہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں، جیل میں اقرار جرم کا اقرار بھی انہوں نے کر لیا۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو وہ بتائیں اس میں دونوں میں سے کون ننگا ہے؟ مسئلہ کپڑے کم پہننے کا یا کپڑے زیادہ پہننے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو کس رنگ میں بنایا ہوا ہے اور اس کو مثبت سمت میں لے جانے کے لیے حکومت کی پالیسیز کیا ہیں۔ سوال پائے نا ایسی تسی کپڑے چڑھ جاندے منٹ بعد، آپ کے دماغ سے نہ ہورا نکل دی ہیں نہ انہوں دے کپڑے نکل دے۔ عجیب یار، ویسے ایک عجیب شخصیت جو ہے وہ ہم پر مسلط کر دی ہے، یعنی بالکل نہیں لگتا، کسی تھان تو نہیں لگتا کہ بندہ کدی لال سکول بھی گیا ہوئے گا، حالانکہ یہ ایچیسن سے پڑھے ہیں اور پھر اس کے بعد آکسفورڈ سے پڑھے ہیں۔
مجھے سمجھ نہیں آتی ہے وہ اس وقت ایچسن کی ہو جائے سی تھی آکسفورڈ کی ہو جی یونیورسٹی سی جنہوں نے ان کو اتنی بھی سینس نہیں دی کہ جنسی زیادتیاں جو ہیں یہ کسی کپڑے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ آپ کی سوسائٹی کے رجحانات ہیں اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے حکومت کی پالیسیز کیا ہیں۔ آپ نے ایجوکیشن میں لوگوں کو کیا پڑھانا شروع کیا ہے، آپ نے لوگوں کی لیونگ سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے ان میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے کون سی نئی ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں، کون سی پالیسیز لے کے آئے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کڑیاں دے کپڑے وکی جاندے بھائی کچھ خدا کا خوف کرے، یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے یار، بڑی افسوسناک بات ہے ویسے۔ یہ تو ایک ملا کی سوچ ہو سکتی ہے، ایک ایسا مولوی جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اب مفتی عزیز اللہ ورگا مولوی، چلیں یہ کر لیتے ہیں، وہ جو بھی شخص گرفتار ہوا ہے، مجھے نام اگر میں غلط دے گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو اس بندے کی سوچ ہو سکتی ہے، آکسفورڈ سے بڑے بندے کی تو یہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کس طرح کا آکسفورڈ ہے؟ بہرحال آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کو نا تھوڑا سا اس دور کے اساتذہ کو اور اس دور کی جو فیکلٹی تھی اس کو تھوڑا سا پروب کرنا چاہیے اگر کوئی زندہ ہے، اور جنہ دی کلاسیں بھائی پڑھتا رہا انہوں نے پوچھنا چاہیے کہ ایک ہی پڑھا کے کڈیا جائے بچوں، وہ یار کامن سینس کی بات ہے۔ جو جنسی زیادتی کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا مطلب اب ان سے آپ یہ کہیں کہ انہیں یہ ایکسکیوز دے دیں کہ جناب وہ کڑی نے کپڑے گھٹ پائے سن کہ ٹھیک کیتا یہ مجبور ہو گیا، یہ لاجک ہے؟ مطلب عجیب و غریب لاجکس پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد یوتھیے جو ہیں وہ اس پر سر دھن رہے ہیں مسلسل۔ آپ دیکھیے ذرا، میں کہتا ہوں ٹویٹر کے اوپر واہ 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 ہو رہی ہے خان صاحب کے اس بیان کی، اور جو کوئی اس کی مخالفت میں بول رہا ہے اس کو ننگی گالیاں پڑ رہی ہیں۔ یار یہ کتوں لے آندی قومیں یوتھ، بلکہ پتہ نہیں میں کی کماؤں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر، سب پر اپنی مہربانی کرے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔